لگا جو ہے تیری نعرہ تو جوش میں آ کر اٹھا کے ہاتھوں کو گونگا بھی لب ہلانے لگا. جو بیرونی شعراء ہیں ان میں ایک پوری مکمل، ایک نام نہیں بلکہ ایک پوری مکمل محفل کی فہرست ہیں. عالی جناب مولانا شمس تبریز صاحب، ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں اگر نظر اٹھا کے تو ایک طرف انجینئر علی شبر صاحب نوگانوی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف فرمان زنگی پوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی خوبصورت فہرست ہے، بہت مختصر سی فہرست مگر بہت خوبصورت فہرست. ادھر دیکھیے یہ مولانا شمس تبریز صاحب، یہ اندازہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ خطابت اچھی کرتے ہیں کہ شاعری ان کی اچھی ہے کہ پڑھتے اچھا ہیں. یہ کوئی بات میں اندازہ کرنا بہت مشکل کی بات ہے. ایک پوری فہرست ہے، ایک نام نہیں بلکہ ایک پوری فہرست ہے محفل کی. ادھر علی شبر صاحب ہیں. بس میں ایک بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہوا شاعر، میں اس کو آواز دینے جا رہا ہوں، مگر قانون میرے اوپر بھی لاگو ہے کہ اگر کھڑا ہوں گا اور 2 آدمی اٹھ کے گئے تو 2 شعر کم، 3 آدمی اٹھ کے گئے تو 3 شعر کم. بھیا تھوڑا سا بڑے گاؤں والوں تھوڑا قریب آ جاؤ، آپ لوگ تھوڑا سا یہ خلا ہے وہ دور کر دو، بھیا تھوڑا سا دور کر دو، قریب آ جائیں آپ لوگ، قریب آ جائیں تھوڑا سا. میں ایک مطلب 2-3 شعر پڑھوں گا. اتنا حسین چاند ہے کیوں مجھ کو ہے خبر، اس نے اکبر کو بڑی خوف سے دیکھا ہوگا، اس نے اکبر کو بڑی خوف سے دیکھا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ یہیں سے جڑ جائیں آپ لوگ تھوڑا بھی. میں نام لے کے بلانا شروع کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں. میں چاہتا ہوں کہ جڑے رہیں ہم سے. بہت دور دراز کا سفر طے کر کے ایک شاعر آپ کے دائرے محبت میں آیا ہے کہ اس نے اکبر کو بڑی غور سے دیکھا ہوگا. اور جب نہیں سنیں گے آپ لوگ تو میں بہت جلدی جلدی شعر پڑھوں گا کہ آپ کے بھی سمجھ میں نہ آئے، میری سمجھ میں نہ آئے اور شعراء اکرام کی بھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی یادہ ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی یادہ ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. میری طرف دیکھیں کہ اس دوڑ پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، کس اوٹ پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے. اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے. اگر ایسے داد دیں گے تب تو کچھ سوچنا پڑے گا. پھر نہیں یہیں سے داد لے لوں گا. ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ میرے، ہاں ادھر سننے والے ہیں شعر. ابھی دیکھیے گا شمس صاحب، اگر خاموش رہ جائے مجمع تو کہیے گا، ہے نا. مجھے معلوم ہے کہ ادھر کے لوگ کیسا سنتے ہیں. وہ شاعری سنتے ہیں، جب شعر میں دبی نہیں تو کیسے سنیں گے. ہم شاہ کے تمہید میں شعر پڑھ رہے تھے تو کہاں سن لیتے بھائی، کیوں کوئی بیوقوف تھوڑی نا واہ واہ کرے گا. ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی ادا ہے، ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. اس آگ پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں، جس آگ پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے. اللہ بھی کہتا ہے تیرا شکریہ فضا، زہرا کی کنیزی کا شرف جب سے ملا ہے. اور جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا، اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے. بولیں گے بھائی، جب شعر ہوگا تبھی تو بولیں گے. شاعر آ کے سامعین سے لڑنے لگتے ہیں، آپ کیا سننا ہے، آپ کیا سننا ہے. پلٹ کے سامعین کہتے ہیں آپ کیا سنا رہے ہیں، آپ کیا سنا رہے ہیں. ہم تو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جب شعر سنایا جائے گا تب داد ملے گی نا بھائی. اب شعر سنایا تو داد ملی، تمہید کے شعر میں داد نہیں ملی. جناب جان جنت میں گئے تو جناب یوسف نے دیکھا تو سوال کیا. ایک شعر میں پڑھ دیا سوال کا، 2 شعر سوال کے ہیں، ایک شعر جواب کا ہے. مولانا صاحب بالکل یہ لائیے اعلان کر دیں. ہاں یہ بھی کام ہو ہی جائے جلدی سے، ہے نا. جشن معراج یہ 26 رجب کو بارگاہ حسینی موضع کھنوائی شاہ گنج، ہے نا. اس میں اسد نصیر آبادی صاحب ہیں، شبروز کانپوری صاحب ہیں اور چندن فیض آبادی صاحب ہیں. شبروز کانپوری صاحب نہیں آ رہے اس لیے کربلا کو زیارت کو جا رہے ہیں، وہ نام ہے اس میں. جناب چندن فیض آبادی صاحب ہیں، جناب ساغر بنارسی صاحب ہیں، جناب سحر ارشی صاحب ہیں، جناب شباب جلال پوری صاحب ہیں، جناب سلیم بلام پوری صاحب ہیں، جناب زیغم جلال پوری صاحب ہیں، جناب ظفر آبادی صاحب ہیں، جناب ریحان اعظمی صاحب ہیں. ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کی نظامت ہے نا. میں بات کر بھائی مائک پہ ہوں کیسے نہیں بول سکتا ہوں نا. کل جا رہے ہیں وہ زیارت میں تو وہ نہیں آئیں گے. میں پہلے اعلان کر دوں کہ بس یہ 2 سوال ہیں جناب یوسف کے. جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا، اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے. بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت، وہ اللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے. یہ 2 سے مولانا یہ 2 سوال تھے کہ جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا، اے جان تیرا حسن تو مجھ سے. میرے متوجہ رہیے گا، بس ایک مقام پہ لانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی نوجوان کھڑے ہو کے داد دیں گے کہ جنت میں گیا جان تو یوسف یہ پکارا، اے جان تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے. بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت،
واللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے. یہ دو شعروں میں سوال ہے جناب یوسف کا. اب جناب جون کا جواب نوجوانوں پھر بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کرو, اپنے خون میں حرارت پیدا کرو. اگر شعر پہنچا لے گیا تو انشاءاللہ تعالی منظر بدل جائے گا. مولانا شمس تبریز صاحب کہ جنت میں گیا جون تو یوسف ہی پکارا. ہم شاہ کے غلاموں کی انوکھی یادہ ہے, ہم شاہ کے نوکر ہیں جہاں اپنا گدا ہے. اس آج پہ جاتی نہیں دنیا کے, بھیا کیمرہ ادھر گھمانا, ہم اس آج پہ جاتی نہیں دنیا کی نگاہیں جس آج پہ شبیر کا غمخوار کھڑا ہے. جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا, اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے, بتلا دے کہاں سے یہ میسر ہوئی دولت. واللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے. یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا, اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا. اکبر کا پسینہ اسی منزل تک لانا چاہ رہا تھا مولانا, شکریہ. اسی منزل تک لانا چاہ رہا تھا. زندہ باد. دیکھو محمد آباد سے آ گئے لوگ. یہ دیکھیں محمد آباد سے محفل سننے کے لیے چلے آئے ہیں. ڈاکٹر خاور صاحب کے بیٹے ہیں. کہاں چلے گئے تھے؟ 3 نعرہ آپ کے ادھر ہو گیا. ہاں 3 نعرہ ادھار ہے, اس کے بعد میں نعرہ لگواؤں گا. ان سے ابھی نعرہ نہ لگائیے گا, ابھی بعد میں لگائیے گا جب میں اچھا شعر پڑھ دوں تب. جنت میں گیا جون تو یوسف ہی پکارا. شمس صاحب ایک شعر یاد آ گیا. ہلور کے ایک شاعر تھے, تو انہوں نے یہ شعر کے آگے کچھ ہو نہیں سکتا تھا, ہے نا, اس شعر کے آگے کچھ ہو نہیں سکتا تھا. علماء کرام ہیں اور سمجھدار مجمع اس وقت میرے سامنے ہے. اس شعر کے آگے کچھ ہو نہیں سکتا تھا. مگر ایک بار تو کتاب پڑھ رہا تھا میں کانپور کے حسین ڈے کی, تو بڑی موٹی کتاب, تو اس میں 4 مصرے ملے اور وہ عجیب و غریب کیفیت کے تھے. ہم نے کہا ہاں دیکھیے کہ فکر کبھی رک نہیں سکتی, چلتی رہتی ہے نا. جنت میں گیا جون تو یوسف یہ پکارا, اے جون تیرا حسن تو مجھ سے بھی سوا ہے, بتلا دے کہاں سے میسر ہوئی دولت. اللہ کی فردوس کا رنگ پھیکا پڑا ہے. یوسف کی طرف دیکھ کے پھر جون پکارا, اکبر کا پسینہ میرے ماتھے پہ گرا ہے. جناب جون کتنے حسین ہو گئے تھے, جناب جون کتنے حسین ہو گئے تھے. اس بات کا ذکر کیا ہے شاعر نے ہلور کے. نام بعد میں بتاؤں گا, شعر پہلے پہنچاؤں گا. اس سے بعد کتنا حسین ہے جناب جون کہ شبیر کی, میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع ہے, جاہلوں کے درمیان نہیں پڑھ رہا ہوں, شبیر کی معصوم دعاؤں کے سبب سے, جلدی آ جائیے نہیں تو شعر ضائع ہو جائے گا. شبیر کی معصوم دعاؤں کے سبب سے کالے تھے مگر رنگ میں کالا نہیں دیکھا تھا. جون کے چہرے پر پسے مر گیا جب نور, سورج نے کبھی ایسا اجالا نہیں دیکھا. کبھی ایسا چہرے پہ پسے مر گیا جب نور. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جون کے چہرے پہ پسے مر گیا جب نور, سورج نے کبھی ایسا اجالا نہیں دیکھا. آئیے حضرات, ایک بہترین انجینئر یعنی مگر جب اپنے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کی فنکاری, اپنے دماغ کی فنکاری دکھاتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں تیار کر دیتے ہیں. مگر جب مدح مولا پہ ڈائس پر آتے ہیں تو اپنے آواز کی فنکاری, اپنے اشعار کی جادوگری مومنین کے دل و دماغ کو اتار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تشریف لا چکے ہیں, نعرے صلوات سے استقبال کریں. حاضران محفل سلام علیکم, حاضران محفل سلام علیکم, حاضران محفل سلام علیکم. سب سے پہلے اس نورانی جشن کی مبارکباد تمام ہی مولائیوں کو پیش کرتا ہوں, اور یقیناً زاہد بھائی نے جو ماحول بنا رکھا ہے اس کے بعد تمہید کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ماشاءاللہ سامعین تو یہاں کے اپنے آپ میں بے مثالی ہیں. 4 مصرے بنا کسی تمہید کے حضور پیش کرتا ہوں. خصوصاً دعائیں چاہتا ہوں, نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں اب بند کر دو, اب یہاں پہ خصوصاً اب وہیں سے نعرہ لگاؤ گے. سنو, علی مرتضیٰ سے جل رہے ہو, علی مرتضیٰ سے
جل رہے ہو علی مرتضیٰ سے جل رہے ہو، ارے انہی کا کھا کے صدقہ پل رہے ہو، سنیں انہی کا کھا کے صدقہ پل رہے ہو، فلک ان کا ہے سائے میں ہو جس کے، فلک ان کا ہے سائے میں ہو جس کے، ارے زمین ان کی ہے جس پر چل رہے ہو، ہے جس پر چل۔ میں نے پہلی بار مصرے پڑھے ماشاءاللہ، اور یہ امید تھی یہاں پڑھ سکتا تھا۔ اب یہاں سے ایک نعرہ صلوات بھائی محمد والے محمد، ہم لوگ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اجازت ساؤن بھائی، صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ چار مصرے اب یہاں سے حاضر کرتا ہوں، خصوصاً بہت ہی شاندار مجمع۔ زاہد بھائی تازہ مصرے بالکل آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، سنیں۔ گر ان سے محبت ہے، گر ان سے محبت ہے تو اظہار بھی ہوگا، گر ان سے محبت ہے تو اظہار بھی ہوگا، گر ان سے محبت ہے تو اظہار بھی ہوگا، ارے حیدر کا قصیدہ تو سردار بھی ہوگا، حیدر کا سنیں، حیدر کا قصیدہ تو کتنی ہی نقابوں میں چھپے دشمن حیدر، ارے مجرم ہے تو ایک روز گرفتار بھی، مجرم ہے تو گرفتار بھی ہوگا، مجرم ہے تو ایک روز۔ اب یہاں سے میں ایک مطلب اور چند اشعار، وہ خصوصاً جس کلام کے ذریعے سے شاید میری پہچان ہندوستان میں ہوئی، خصوصاً آپ مسکراتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے، بس یہاں سے مطلب حاضر کرتا ہوں اور دلوں میں اتر جائے تو خصوصاً دعاؤں کا قبلہ، خاص طور سے نوجوان بیٹھے ہوئے زاہد بھائی خصوصاً۔ جو بچہ نام علی، اب جب تک آپ بولیں گے نہیں پہلا مصرع پڑھتا رہوں گا، یہ آپ کا فرض ہے بولنا یہاں سے۔ جو بچہ نام علی، ہائے جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، سنے جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، رگوں میں پاک لہو تھا اثر دکھانے لگا، جو بچہ نام چچا سونے کی نہیں ہو رہی ہے، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، لگا جو ہے دیری نعرہ
تو جوش میں آ کر لگا جو ہے تیری نعرہ، تو جوش میں آ کر اٹھا کے ہاتھوں کو گونگا بھی لب ہلانے لگا۔ ہم سب کا مولا، داماد پیغمبر، زہرا کا جوہر، ارے شاعر کس کا؟ بولو یار، یہ شاعر کس کا؟ یہ فرق کس کا؟ وہ عرش مل کے بولو۔ ایک مومن کس کے؟ یہ مومن کس کے؟ نعرہ حیدری۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، رگوں میں پاک کی لہو تھا اثر دکھانے لگا۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، لگا جو ہے دیری نعرہ، تو جوش میں آ کر اٹھا کے ہاتھوں کو گونگا بھی لب ہلانے لگا۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، خصوصاً خاص طور سے حرم کے طاقوں میں بیٹھے تھے جو خدا بن کر، سنیں، حرم کے طاقوں میں بیٹھے تھے جو خدا بن کر، حرم کے طاقوں میں بیٹھے تھے جو خدا بن کر، علی کے خوف سے ہر بت زمین پہ آنے لگا۔ روضے پہ ملیں گے، روضے پہ ملیں گے، جنت میں ملیں گے، خیبر پہ ملیں گے، کوثر پہ ملیں گے، نعرہ حیدری۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، ضلالتوں نے رلایا تمام رات مگر، ضلالتوں نے رلایا، چچا ضلالتوں نے رلایا تمام رات مگر، مولا کے چاہنے والے بیٹے سنیں، ضلالتوں نے رلایا تمام رات مگر، ضلالتوں نے رلایا تمام رات مگر، عالم کے سائے میں ہر آ کے مسکرانے لگا۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا۔ ساری دنیا مولا کائنات کو پکار رہی ہے، سنیں تاریخ بیان کرتا ہوں، خصوصاً سنیں انشاءاللہ اس مصرے کی حق آپ کو ادا کرنا ہے، خصوصاً جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، زمانہ جب نہ ہوا مطمئن خلافت سے، زمانہ جب نہ ہوا مطمئن خلافت سے، زمانہ جب نہ ہوا مطمئن خلافت سے، ابو تراب کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا۔ انجمن کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، محرم جب آتا ہے ساری انجمن ایک ہو جاتی ہے، اس کے بعد
جو ذکر مولا آپ کرتے ہیں اس کا صلہ کیا ہے؟ خصوصاً اگر پہنچ جائے تو اب اس روزادار خاموش بیٹھے ہوئے ان سے دعائیں چاہتا ہوں، خصوصاً خاص طور سے سنیں۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، کیا جو خوف زدہ قبر کے اندھیروں نے، کیا جو اصدار بیٹھے ہوئے سنیں، کیا جو خوف زدہ قبر کے اندھیروں نے، کیا جو خوف زدہ قبر کے اندھیروں نے، چراغ ماتم شبیر جگمگانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، زاہد بھائی خصوصاً دعائیں چاہتا ہوں، جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا۔ دربار شام سجا ہوا ہے، سنیں یہاں سے مصرع پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو بچہ نام علی سن کے مسکرانے لگا، زبان کھلتے ہی زینب کی قصر باطل میں، زبان کھلتے ہی زینب کی قصر باطل میں، زبان کھلتے ہی زینب کی قصر باطل میں، یزید تخت خلافت پہ تھر تھرانے لگا، جو بچہ نام علی، وہ گونج جو شاہگنج کی حیدر 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 وہ بھی آئی نہیں ہے، اور وہ آئے گی آپ ہی سے، خصوصاً نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ نیند میں آ کے یا علی نہ کہیے، شمس بھائی خدا کی قسم خیبر میں اتنی بے چینی تھی لوگوں کو کہ رات بھر کوئی سویا نہیں، جس کے قد چھوٹا تھا اونچا کھچک کے دیکھ رہا تھا، جو موٹے لوگ تھے وہ گھس گھس کے دیکھ رہے تھے اندر، شاید رسول کی نظر پڑ جائے، اتنی بے چینی تھی، ہے نا۔ اور آپ لوگ نیند میں ہیں، خیبر میں کوئی سویا تھوڑی نہ تھا، پوری رات کوئی نہیں سویا، اور کیوں نہیں سویا؟ عالم لینے کے چکر میں تھوڑی نہ سوئے تھے، عالم لینے کے چکر میں رسول نے کہا تھا کل عالم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، تو سوچ رہے تو عزت بچ جائے۔ نعرہ حیدری ایسے نہیں، جب تک حیدری نعرہ نہیں لگے گا، جب تک غدیری نعرہ نہیں لگے گا، محسوس نہیں ہوگا کہ شاہگنج میں بیٹھے تھے۔ مل کے بولو نعرہ حیدری حیدری۔ جس جگہ فرش محفل بچھایا گیا، جس جگہ ایسی آواز آنی چاہیے۔ دیکھیے جب آواز آپ کی کانوں تک آتی ہے تو شاعر کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ خوب شعر سناتا ہے۔ سنیں، جس جگہ فرش محفل بچھایا گیا، جس جگہ فرش محفل بچھایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، فرش محفل بچھایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، کہ جس جگہ فرش محفل بچھایا گیا، آسماں کو زمین پر بٹھایا گیا، اتنی ہی ذکر شہ کو بلندی ملی، جتنا فتووں سے اس کو دبایا گیا، ہی ذکر شے کو بلندی ملی، اتنے فتووں سے اس کو دبایا گیا، اتنی ہی ذکر شے کو بلندی ملی، جتنا فتووں سے اس کو دبایا گیا۔ کس کا جشن ہو رہا ہے؟ جس نے فاتح خیبر۔ کیوں مولا کائنات کو پھر کہتا ہوں ساری دنیا مان رہی ہے۔ اگر یہ شعر پہنچ جائے گا تو جناب امیر المومنین کے چاہنے والے انشاءاللہ دعاؤں سے نواز دیں گے، خاص طور سے
बिछाया गया, आसमां को जमीन पर बिठाया गया, उतनी ही जिक्र फतेह खैबर, उतनी ही जिक्र शह को बुलंदी मिली। जाहिद भाई, जितना फतवों से इसको दबाया गया, कि उतनी ही जिक्र शह को बुलंदी मिली, जितना फतवों से इसको दबाया गया। जुज अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, जुज अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, सबको देकर अलम आजमाया गया। कोई जुज अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, सबको देकर अलम आजमाया गया। जुज अली अफजल कोई मैदान में ठहरा नहीं, सबको देकर अलम आजमाया गया, सबको देकर अलम आजमाया गया। कि जुज अली कोई मैदान में ठहरा नहीं, सबको देकर अलम आजमाया गया। शक रिसालत जिसको रहा उम्र भर, शक रिसालत जिसको रहा उम्र भर, उसको कैसे खलीफा बनाया गया। शक रिसालत पे जिसको रहा उम्र भर, उसको कैसे खलीफा बनाया गया। शक रिसालत पे जिसको रहा उम्र भर, उसको कैसे खलीफा बनाया गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। महफिल का कानून ये है कि अगर दो लोग उठ के जाएंगे तो एक शेर कम हो जाएगा, मगर दो लोग आ गए हैं तो दो शेर अब ज्यादा पड़ेंगे। जिसे बता, ये कानून बना हुआ है महफिल का। नारे हैदरी। महफिल का हक अदा करते हुए मिसरे पे एक मतलब दो शेर भाई मिसरे पे हाजिर करता हूँ, मतलब हाजिर करता हूँ, खुसूसन दुआओं का तालिब हूँ सावन चाचा, खुसूसन एक नारक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिसरा मतलब हाजिर करता हूँ, खुसूसन आपकी अमानत आपके हवाले है। अब हौसला भी आपको ही बढ़ाना है, खुसूसन खास तौर से दुआओं का तालिब हूँ अपने जवान भाइयों से, बुजुर्गों से, खुसूसन हाजिर करता हूँ। हम किसी चौखट पे जाकर क्यों झुकाएं सर अली। हम किसी चौखट पे जाकर क्यों झुकाएं सर अली, क्यों झुकाएं सर अली। हम किसी चौखट पे जाकर क्यों झुकाएं सर अली। हम किसी चौखट पे जाकर सर झुकाएं क्यों सर, हम किसी चौखट पे जाकर क्यों झुकाएं सर अली। आपसे बढ़कर कहाँ दुनिया में कोई दर अली, आपसे बढ़कर कहाँ दुनिया में कोई दर अली, दुनिया में कोई दर अली। राय भाई खुसूसन हम कहाँ, खुसूसन खास तौर से हाजिर करता हूँ। किस कदर मौजिज़े नुमा है ये अबू तालिब कलाल, किस कदर मौजिज़े नुमा है ये अबू तालिब कलाल। वक्त दावत एक था आए नजर घर घर अली, वक्त दावत एक था आए नजर घर घर अली, आए नजर घर घर अली। जाहिद भाई खुसूसन दुआएं चाहता हूँ।
کہ وقت دعوت ایک تھا، آئے نظر گھر گھر علی، آئے نظر گھر گھر علی۔ یہ فضیلت ہے فقط ایک باپ بیٹے کے لیے، ارے یہ فضیلت ہے فقط ایک باپ بیٹے کے لیے، علقمہ عباس کی اور مالک کوثر علی، مالک کوثر علی، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد، مالک کوثر علی۔ اب یہاں سے ایک مطلع اور 2-3 شعر، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن خصوصاً دعاؤں کا طالب ہوں خاص طور سے۔ فرمان زندگی 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 میرے مولا، بولیے گا زندگی میرے مولا، زندگی نہیں ہوتی، کیوں سنیں، زندگی میرے مولا زندگی نہیں ہوتی، ارے گر تمہاری چوکھٹ کی نوکری نہیں ہوتی، تمہاری چوکھٹ کی دے گیا ثبوت اصغر، دے گیا ثبوت اصغر حیدری گھرانے میں، کہ دے گیا ثبوت اصغر حیدری گھرانے میں، کمسنی تو ہوتی ہے پسلی نہیں ہوتی، ہوتی حیدر 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 کمسنی 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 تو ہوتی ہے بزدلی نہیں ہوتی، دے گیا ثبوت اصغر حیدری گھرانے میں، کمسنی تو ہوتی ہے بزدلی نہیں ہوتی، مرتضیٰ کے دشمن سے، مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ لوں رشتہ، اب اس پہ بھی نہ بولیں گے تو کس پہ بولیں گے، سنیں کہ مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ لوں رشتہ، ارے مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ لوں رشتہ، آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی، منم غلام علی علی منستو، منم غلام علی ہزار جان گرامی، فدائے نام علی مرتضیٰ کے دشمن سے، کہ مرتضیٰ کے دشمن سے کیسے جوڑ لوں رشتہ، آگ اور پانی میں دوستی نہیں ہوتی، آگ اور پانی میں۔ ساری دنیا پہ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے، یہ احسان کیوں ہے، کیوں آج ہر ایک قوم امام حسین علیہ السلام کو پکارتی ہے، میں شعر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، سنیں خصوصاً آگ اور پانی میں
आग और पानी में, आग और पानी में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुने, सर कटाना पड़ता है, सर कटाना पड़ता है दीन की हिफाजत में, सर कटाना पड़ता है दीन की हिफाजत में। अरे सर कटाना पड़ता है दीन की हिफाजत में। अरे सर पे ताज रखने से सरवरी नहीं होती। एक मेरा मुर्शिद मेरा सरदार अली, या अली मेरा मुर्शिद मेरा सरदार अली। सर कटाना पड़ता है दीन की हिफाजत में, सर पे ताज रखने से। इस सिलसिले का ये आखिरी शेर पढ़ने जा रहा हूँ और कसम खुदा की पूरी हिम्मत से पढ़ूंगा और दुआएं आपकी चाहता हूँ, खुसूसन खास तौर से आखिरी शेर मुलाज़ा फरमा, खास तौर से शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम को जहन में रखते हुए, खुसूसन खास तौर से अहले बैत के एक बच्चे का एहसान है दिन पर। सुने आखिरी शेर, पूरी तवज्जो और दुआएं, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। आग और पानी में, आग और पानी, दुआएं चाहता हूं, सुने आग और पानी में। बादे रोजे आशूरा, बादे रोजे आशूरा रोता हश्र तक इस्लाम। क्यों रोता? सुने, बादे रोजे आशूरा, बादे रोजे आशूरा रोता हश्र तक इस्लाम। बादे रोजे आशूरा रोता हश्र तक इस्लाम। अरे करबला में असग़र की गर हंसी नहीं होती।